السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ عبس کو پڑھیں گے ہجے اور روا کے ساتھ، اور وقف کرنے کے قواعد بھی سیکھیں گے۔ جو چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کرنے کی ہیں ان کے تعلق سے میں چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا رہا ہوں، تاکہ آپ حضرات ان کو سن کر جو ہے کچھ ضروری باتیں آپ یاد کر لیں۔ اگر آپ نے چینل کو ہمارے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے۔ انشاءاللہ بہترین طریقے سے تجوید کے ساتھ آپ کو قرآن مجید پڑھنا آ جائے گا، بلکہ پڑھانا بھی آ جائے گا۔ ویڈیو کو ہماری جو ہے آپ لائک شیئر بھی کیا کریں، اور کوئی سوال ہوا کرے تو اس میں کمنٹ بھی کیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، عین زبر ع، با زبر با، سین زبر سا، عبسا۔ دیکھیے جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہوتا ہے اس حرف کو کہتے ہیں متحرک، اور متحرک حرف جو ہے ہمیشہ جلدی پڑھا جاتا ہے، اس کو کھینچا نہیں جاتا۔ جیسے یہاں پر تینوں حرف جو ہے متحرک ہیں۔ عبسا، سین کو سیٹی کی آواز دے کر کے پڑھیں گے۔ وتولا، واو زبر وا، تا زبر تا، وتا، واو لام زبر ول، وتول، لام کھڑا زبر لا، وتولا۔ یہاں پر آپ وقف کریں گے تو سیم ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے لکھا ہوا ہے، وتولا۔ اس وقف کو بولیں گے وقف بالسکون۔ آپ اگر ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ طریقہ بھی میں آپ حضرات کو سکھاؤں گا کہ چھوٹی چھوٹی آیتوں کو ملا کر کے پڑھتے ہیں تو پھر تجوید کے کون سے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ صرف ابھی ہر آیت پر ہمیں وقف کرنا ہے۔ ان جاءہ الاعمی، حمزہ نون زبر ان، نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ ان جاءہ الاعمی، جیم الف زبر جا، الف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی کلمے میں آ جائے تو وہاں پر مد متصل ہوتا ہے۔ مد متصل کو 2 ڈھائی الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ ہا لام پیش ہل، جاءہ حمزہ عین زبر آ، میم کھڑا زبر ما، اعما۔ یہاں اکفا کریں گے، یہاں پر مد متصل ہوگا۔ ان جاءہ الاعمی، اعما پر جب ہم وقف کریں گے تو یہاں پر جو ہے وقف بالسکون ہوگا۔ وما يدريك لعله يتزكى، نہیں، یزکا، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، میم کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے الف مدہ کی وجہ سے۔ یا دال پیش ید، یہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اس لیے یہاں پر قلقلہ صغیرہ ہوگا۔ را یا زیر ری، را کو باریک پڑھیں گے، یا مدہ کی وجہ سے 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ کاف زبر کا، کاف متحرک ہے جلدی پڑھیں گے۔ وما یدریک، لام زبر لا، عین لام زبر عل، لعل، لام زبر لا، لعل، ہا الٹا پیش ہو، لعلہ، وما یدریک لعلہ یزکا۔ یا کو زا میں ملائیں گے اور زا کو کاف میں ملائیں گے۔ زا کو سیٹی کی آواز دے کر کے پڑھیں گے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، یزک، کاف کھڑا زبر کا، یزکا۔ اگر آپ ملا کر کے پڑھیں گے آگے والی آیت میں تب یہاں پر مد ہوگا، ورنہ مد نہیں کرنا ہے، صرف 1 الف کے برابر کاف کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں پر جو وقف ہوگا وقف بالسکون ہوگا۔ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ،
حمزہ واو زبر او، یہ واو لین ہے، واو لین کو جلدی پڑھا جاتا ہے۔ یا ذال زبر ید، ذال کاف زبر ذک، یذک کاف زبر کا، یذکا را پیش رو، یذکرو، فا زبر فا، تا نون زبر تن، فتن، فا زبر فا، یہ فا حروف اکفا میں سے ہے، نون ساکن کے بعد اگر حروف اکفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اکفا ہوگا۔ فتن فا، عین زبر ع، فتن فع، ہا ذال پیش ہذ، فتن فعہذ، ذال کاف زیر ذک، را کھڑا زبر را، ذکر را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور را کے اوپر جب ہم وقف کریں گے یعنی ذکر پر وقف کریں گے تو یہاں پر بھی وقف بالسکون ہوگا۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ اب دیکھیے ہجے آپ خود سے کر سکتے ہیں، اور مزید ہجے سیکھنے کے لیے لائیو والے آپشن پر جائیں، وہاں پر میں لائیو پڑھاتا ہوں تو وہاں پر ہر کلمے کی ہجے کر کے بتاتا ہوں، اس لیے وہاں پر آپ جا سکتے ہیں، ورنہ آپ جو ہے خود سے ہجے کر لیں۔ اما من استغنا، میم مشدد ہے اس لیے یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من استغنا، یہ غین حروف قلقلہ میں سے ہے اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا، قلقلہ صغیرہ، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے، یہاں پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالسکون ہوگا۔ اما من استغنا فانت له تصدى، نون ساکن کے بعد تا حروف اکفا میں سے ہے اس لیے یہاں پر اکفا ہوگا، فانت له تصدى، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر کر کے پڑھیں گے، تصدیٰ پر وقف جو ہوگا یہاں پر بھی وقف بالسکون ہوگا۔ وما علیک الا یزکا، وما علیک، عین کو بھی جلدی پڑھنا ہے، متحرک ہے، لام کو یالین کی وجہ سے جلدی پڑھنا ہے، کاف کو بھی جلدی پڑھنا ہے، متحرک ہے، علیک اللہ، دوسرے لام کو الف مدہ کی وجہ سے ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اللہ یزکا، زا کو سیٹی کی آواز دیں گے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے، یزکا، یہاں پر جو مد ہوگا، یہاں پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالسکون ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، میم مشدد ہے، اما کے اندر جو ہے ہم غنہ کریں گے، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ، یہاں پر جو ہے اکفا کا قاعدہ پایا جا رہا ہے، نون ساکن کے بعد جیم آ رہا ہے حروف اکفا میں سے، الف مدہ کے بعد میں حمزہ اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے یہاں پر مد متصل ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، جیم کو کھینچیں گے 2.5 الف کے برابر، سین کو سیٹی کی آواز دیں گے، یسعا پر جب وقف کریں گے تو عین کو 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر جو وقف ہوگا وقف بالسکون ہوگا۔ وَهُوَ يَخْشَى، واو کو، ہا کو اور دوسرے واو کو جلدی پڑھنا ہے، یہ متحرک ہیں، یا کو خا میں ملائیں گے اور خا کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، شین کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے شین کو 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، نون ساکن کے بعد میں تا حروف اکفا میں سے آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ہمیں اکفا کرنا ہے۔ عنہ، نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، یہاں پر اظہار ہوگا، عنہ فأنت عنہ تلہا، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے ہا کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی وقف بالسکون ہوگا۔ کلا انہا تذکرہ، دیکھیے
لام مشدد ہے، لام کو 2 بار پڑھنا ہے، دوسرے لام کو ہم کھینچ کر کے پڑھیں گے 2 ڈھائی الف کے برابر، اس لیے کہ الف مدہ کے بعد میں جو ہے حمزہ آ رہا ہے۔ دوسرے کلمے میں یہاں پر مد منفصل ہوگا، مد منفصل کو بھی 2 ڈھائی الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ انہا نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کلا انہا تذکرہ، تا کو ذال میں ملائیں گے، ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، کاف کو جلدی پڑھنا ہے متحرک ہے، را کو بھی جلدی پڑھنا ہے متحرک ہے، تا کو بھی جلدی پڑھنا ہے اس لیے کہ اس کے اوپر تنوین ہے، را کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے۔ کلا انہا تذکرہ، جب یہاں پر ہم وقف کریں گے تو اس گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال۔ یہ 2 ہی صورتوں میں ہوتا ہے، ایک تو جب گول تا آخر میں آ جائے اور وہاں پر وقف کیا جائے، یا پھر 2 زبر آ جائیں اور 1 الف سے بدل کر اس کو پڑھا جائے، 2 صورتوں میں ہی وقف بالابدال ہوتا ہے۔ فمن شاء ذکرہ، نون ساکن کے بعد شین حروف اکفا میں سے آ رہا ہے اس لیے یہاں پر اکفا ہوگا۔ فمن شاء ذکرہ، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے یہاں پر جو مد ہو رہا ہے وہ مد متصل ہو رہا ہے۔ مد متصل ہو یا مد منفصل ہو 2 ڈھائی الف کے برابر کھینچ کر اس کو پڑھنا ہے۔ ذکرہ، ذال کو، کاف کو، را کو جلدی پڑھنا ہے اس لیے کہ متحرک ہے، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، جب یہاں پر ہم وقف کریں گے تو اس الٹے پیش کو ہٹا کر یہاں پر جزم لگا دیں گے، یعنی ہا کو ساکن کر دیں گے، اس کو بولیں گے وقف بالاسکان۔ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ، فا یا زیر فی، صاد کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ صاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، جلدی پڑھیں گے متحرک ہے، ہا کو بھی جلدی پڑھیں گے متحرک ہے، فا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے آنے کی وجہ سے یہاں پر ہم ادغام کریں گے، 1 الف کے برابر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فی صحف مکرمہ، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھنا ہے، گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے جیسے یہاں پر بدلا تھا ہم نے، اس کو بولیں گے وقف بالابدال۔ فی صحف مکرمہ، گول تا پر کوئی سی بھی حرکت ہو، زبر، زیر، پیش، یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کوئی سی بھی حرکت ہو، اس گول تا کو وقف کی حالت میں جو ہے ہائے ساکنہ سے بدل دیا جاتا ہے، مکرمہ۔ مرفوعۃ مطہرہ، را کو پر پڑھنا ہے اس لیے کہ را ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ تنوین کے بعد میں دیکھیے یہاں پر میم آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، یہاں پر بھی ہم ادغام کریں گے، حرف طا کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ مطہرہ پر جب ہم وقف کریں گے تو یہاں پر بھی وقف بالابدال ہوگا، کیسے پڑھیں گے؟ مرفوعۃ مطہرہ، مرفوعۃ مطہرہ، بأیدی سفرہ، بأیدی، یا لین کی وجہ سے حمزہ کو جلدی پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے اس لیے دال کو 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، حرف لین کو جلدی پڑھا جاتا ہے اور حرف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ سین کو سینٹی کی آواز دے کر کے پڑھیں گے لیکن جلدی پڑھیں گے اس لیے کہ یہ متحرک ہے، فا بھی متحرک ہے، را بھی متحرک ہے اور تنوین کو بھی جلدی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ سفرہ، یہاں پر جب وقف کریں گے تو یہاں پر بھی وقف بالابدال ہوگا، بأیدی سفرہ، کرام بررہ، را
کے اوپر دیکھیے زبر ہے، را کو پر پڑھنا ہے، الف کو بھی پر پڑھنا ہے، اس لیے کہ الف سے پہلے اگر کوئی پر حرف آ جائے تو الف کو بھی پر پڑھا جاتا ہے۔ تنوین کے بعد میں با آ جائے یا نون ساکن کے بعد میں با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ٹھیک ہے ہم تنوین کو میم سے بدل کر کے پڑھیں گے، کیسے؟ کرام بررہ، کرام بررہ۔ یہاں پر جو وقف ہوگا وقف بالابدال ہوگا، دونوں را کو ہم پر پڑھیں گے اس لیے کہ دونوں را کے اوپر زبر ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، قاف کو پر پڑھنا ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ تا کو جلدی پڑھیں گے، لام کو بھی جلدی پڑھیں گے، لام کو لام ساکن میں ملائیں گے۔ قتل الانسان، نون ساکن کے بعد میں سین حروف اکفا میں سے ہے اس لیے یہاں پر ہم اکفا کریں گے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو وہاں پر مد منفصل ہوتا ہے۔ اکفرا پر جب وقف کریں گے تو یہاں پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالاسکان ہوگا، اس لیے کہ الٹا پیش کو ہم ساکن کر دیں گے یعنی جزم لگا دیں گے۔ ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، نون ساکن کے بعد میں حمزہ آ رہا ہے حروف حلقی میں سے اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا۔ تنوین کے بعد میں دیکھیے خا حروف حلقی میں سے ہے اس لیے یہاں پر بھی اظہار ہوگا، یہاں پر بھی اظہار حلقی، یہاں پر بھی اظہار حلقی۔ خا کو ہم پر پڑھیں گے، قاف کو بھی پر پڑھیں گے، یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یہاں پر جب وقف کریں گے تو یہاں پر جو وقف ہوگا خلقہ پر وہ وقف بالاسکان ہوگا۔ من ای شیء خلقہ، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، نون ساکن کے بعد میں نون آ رہا ہے حروف یرملون میں سے اس لیے یہاں پر جو ہوگا ادغام ہوگا، ایک الف کے برابر گنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہ طا حروف قلقلہ میں سے ہے اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا، قلقلہ جو ہوگا وہ قلقلہ صغیرہ ہوگا۔ تنوین کے بعد میں خا حروف حلقی میں سے آنے کی وجہ سے یہاں پر اظہار حلقی ہوگا، صاف صاف کر کے پڑھیں گے۔ من نطفۃ خلقہ، خلقہ، خا اور قاف کو جو ہے ہم پر کر کے پڑھیں گے، ہا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ خلقہ فقدرہ، قاف حروف قلقلہ، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے اس کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو بھی پر کر کے پڑھنا ہے۔ فقدرہ پر جب ہم وقف کریں گے تو یہاں پر وقف بالاسکان ہوگا۔ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، میم مشدد ہے اس لیے یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے، سین کو سینٹی کی آواز دے کر کے پڑھنا ہے۔ یسرہ پر جب وقف کریں گے تو یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہوگا۔ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ، میم مشدد ہے یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ فاقبرہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا، قلقلہ صغیرہ، اور یہ قاف حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اس لیے اس کو پر بھی کر کے پڑھنا ہے۔ را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو بھی ہم پر کر کے پڑھیں گے، کیسے پڑھنا ہے؟ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، ثم کے اندر میم مشدد کی وجہ سے غنہ کرنا ہے، اور شاء میں دیکھیے الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اسی کلمے میں یہاں پر مد متصل ہوگا۔ نون ساکن کے بعد یہاں پر شین حروف اکفا میں سے آ رہا ہے، یہاں پر اکفا ہوگا، را کے اوپر زبر ہے اس لیے اس کو پر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالاسکان ہوگا۔
ثم اذا شاء انشره كلا لما يقض ما امره. میم مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے. قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے یہاں پر قلقلہ صغیرہ ہوگا. حرف ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر کر کے پڑھیں گے. کلا لما یقض ما امرہ. الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے دوسرے کلمے میں، اس لیے یہاں پر مد منفصل ہوگا. امرہ پر وقف کریں گے تو یہاں پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالاسکان ہوگا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. دیکھیے نون ساکن کے بعد میں حرف ضا آ رہا ہے حروف اکفا میں سے، اس لیے یہاں پر اکفا کریں گے. حرف ضا کو ہم پر کر کے پڑھیں گے. را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے. اور یہاں پر بھی دیکھیے نون ساکن کے بعد میں سین حروف اکفا میں سے آ رہا ہے، یہاں پر بھی اکفا ہوگا. سین کو سینٹی کی آواز دے کر کے پڑھیں گے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. حرف طا کو پر پڑھنا ہے، یہ مستعلیہ میں سے ہے. طعامی پر جب وقف کریں گے تو یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہوگا. وقف بالاسکان کب ہوتا ہے یہ شارٹ ویڈیو کے اندر میں نے بتا دیا تھا، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. وقف بالابدال کب ہوتا ہے، وقف بالاسکان کب ہوتا ہے، اور وقف بالسکون کب ہوتا ہے. انا صببنا الماء صبا. دیکھیے نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے. یہ با ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے با، اس لیے یہاں پر قلقلہ صغیرہ کریں گے. حرف صاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر کر کے پڑھیں گے. الف مدہ کے بعد میں حمزہ آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد ہوگا مد متصل. صبا پر جب ہم وقف کریں گے تو یہاں پر دو زبر کو ایک الف سے بدل کر کے پڑھنا ہے، تو یہاں پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالابدال ہوگا. جیسے کہ ابھی شروع میں نے بتایا تھا کہ دو صورتوں میں وقف بالابدال ہوتا ہے. ایک تو کلمے کے آخری حرف پر دو زبر آ جائیں تو اس کو ایک الف سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر صبن سے صبا. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا. میم مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے. قاف اور دوسرا قاف یہ دونوں حروف قلقلہ میں سے بھی ہیں اور حروف مستعلیہ میں سے بھی ہیں، یعنی ان کو پر کر کے بھی پڑھنا ہے. اور یہ دوسرا قاف ساکن ہے، اس لیے یہاں پر قلقلہ کرنا ہے، قلقلہ صغیرہ. را کو پر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ را ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے. حرف ضاد کو بھی پر پڑھنا ہے، یہ بھی مستعلیہ میں سے ہے. شقہ پر جب وقف کریں گے تو یہاں پر وقف بالابدال ہوگا. قاف کو پر کر کے پڑھیں گے. ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا. نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. فانبتنا فیہا. فا کو یا مدہ کی وجہ سے کھینچ کر کے پڑھنا ہے ایک الف کے برابر، اور ہا کو الف مدہ کی وجہ سے ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے. یہاں پر دیکھیے اگر ہم حبہ پر وقف کریں گے تو یہاں پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالابدال ہوگا. وَعِنَبًا وَقَضْبًا. تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، یہاں پر ادغام ہوگا. غنے کے ساتھ ہم پڑھیں گے ایک الف کے برابر. وَعِنَبًا وَقَضْبًا. قاف اور ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہیں، اس لیے دونوں کو پر کر کے پڑھنا ہے.
یہاں پر جب وقف کریں گے تو یہاں پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالابدال ہوگا. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زا کو ہم سیٹی کی آواز دے کر کے پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے یالین کی وجہ سے. دیکھیے تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، حروف یرملون میں سے یہاں پر ادغام ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے. خا کو پر پڑھنا ہے اس لیے کہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے. لام پر جب ہم وقف کریں گے تو یہاں پر بھی وقف بالابدال ہوگا. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا. الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے یہاں پر مد متصل ہوگا اور قاف کو پر پڑھا جائے گا. غین کو بھی پر پڑھا جائے گا اس لیے کہ غین بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. غلبہ پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالابدال ہوگا. وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. تنوین کے بعد میں واو آ رہا ہے یرملون میں سے، اس لیے یہاں پر ہم ادغام کریں گے. ابا پر وقف کریں گے تو یہاں پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالابدال ہوگا. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. عین کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں اگر یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا. تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا لیکن بغیر غنے کے ہوگا. کم کے اندر ہم اظہار کریں گے، اظہار شفوی. متاعا لکم ولانعامکم، یہاں پر جو اظہار ہو رہا ہے وہ اظہار شفوی ہو رہا ہے. یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا، اظہار حلقی. ٹھیک ہے. انعامکم پر وقف کریں گے تو یہاں پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالسکون ہوگا. متاعا لکم ولانعامکم. وقف بالسکون پر جب وقف کیا جاتا ہے تو سیم جیسا لکھا ہوا ہوتا ہے ویسا ہی پڑھا جاتا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہاں پر مد ہوگا مد متصل. تا کو ہم صاد مشدد میں ملائیں گے اور صاد کو پر کر کے پڑھیں گے. یہاں پر دیکھیے ایک قاعدہ میں آپ کو بتاؤں، الف مدہ کے بعد اگر سکون لازم آ جائے تو وہاں پر مد لازم ہوتا ہے اور مد لازم کو 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے. حرف خا کو بھی ہم پر کر کے پڑھیں گے اور تا پر جب ہم وقف کر دیں گے تو یہاں پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالابدال ہوگا اور یہاں پر جو مد پایا جا رہا ہے وہ مد لازم پایا جا رہا ہے. 3 الف کے برابر کھینچ کر اس کو پڑھنا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. یوم یفر، را کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ را کے اوپر پیش ہے. را ساکن سے پہلے بھی اگر کسی حرف پر زبریہ پیش ہو تو تب بھی را کو پر پڑھا جاتا ہے. یوم یفر المرء، نون ساکن کے بعد میں حمزہ آ رہا ہے اس لیے یہاں پر اظہار حلقی ہوگا. من اخیہ، خا کو پر کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. خا حروف اکفا میں سے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. اب یہاں پر جب ہم اخی پر وقف کریں گے تو یہاں پر وقف بالاسکان ہوگا اور یہاں پر دیکھیے مد بھی پایا جا رہا ہے. حروف مدہ کے بعد اگر عارضی سکون ہو یعنی کسی حرف کو وقف کرنے کی وجہ سے ساکن کیا جائے تو اسے کہتے ہیں مد عارض. مد عارض کو 1 2 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھ سکتے ہیں. من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، میم مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے. وَأَبِي پر وقف کریں گے تو یہاں پر بھی وقف بالاسکان ہوگا اور مد جو ہوگا وہ مد عارض ہوگا.
وصاحبته وبنیہ، صاد کو پر کر کے پڑھنا ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، ہا کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں گے، صاد کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ وصاحبته وبنیہ، یہاں پر بھی وقف جو پایا جا رہا ہے وہ وقف بالاسکان ہوگا، اور مد جو ہوگا وہ مد عارض ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ لِكُلِّم، میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے، را کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ تنوین کے بعد یرملون میں سے میم آنے کی وجہ سے یہاں پر ادغام ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، اظہار حلقی۔ ہم کے اندر ہم اظہار کریں گے اس لیے کہ میم ساکن کے بعد میں یا آ رہا ہے، تو من پر جو اظہار ہوگا وہ اظہار حلقی ہوگا، اور ہم پر جو اظہار ہوگا وہ اظہار شفوی ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ، یہاں پر ہم اکفا کریں گے، تنوین کے بعد شین آ رہا ہے حروف اکفا میں سے، اور حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر ہی پڑھا جاتا ہے۔ تنوین کے بعد یا آ رہا ہے یرملون میں سے، اس لیے یہاں پر بھی ادغام ہوگا، غین کو پر کر کے پڑھیں گے۔ یومئذ شأن یغنیہ، یہاں پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالاسکان ہوگا، مد جو ہوگا وہ مد عارض ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، تنوین کے بعد میں یا آ رہا ہے اس لیے یہاں پر ادغام ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی تنوین کے بعد میں میم آ رہا ہے، یہاں پر بھی ہم ادغام کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ مسفرہ پر ہم وقف کریں گے تو یہاں پر وقف بالابدال ہوگا، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، حرف دعات کو پر پڑھنا ہے، مستعلیہ میں سے ہے۔ تنوین کے بعد میم آ رہا ہے یرملون میں سے، اس لیے یہاں پر ہم ادغام کریں گے۔ با ساکن ہے اور یہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر قلقلہ ہوگا، قلقلہ صغیرہ، را کو پر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر جب وقف کیا جائے گا مستبشرہ پر تو یہاں پر وقف بالابدال ہوگا۔ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، تنوین کے بعد میں یا حروف یرملون میں سے آنے کی وجہ سے ادغام ہوگا، تنوین کے بعد عین آنے کی وجہ سے یعنی حروف حلقی آنے کی وجہ سے یہاں پر اظہار ہوگا، صاف صاف کر کے پڑھیں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، غین کو پر پڑھیں گے، مستعلیہ میں سے ہے، را کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے۔ یہاں پر ہم وقف کریں گے تو یہاں پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالابدال ہوگا۔ ترہقها قترہ، را کو پر پڑھا جائے گا اس لیے کہ را ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ کاف کو پر پڑھیں گے، کاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، ہا کو کھینچ کر کے پڑھیں گے الف مدہ کی وجہ سے ایک الف کے برابر۔ قطرہ پر وقف کریں گے تو یہاں پر وقف بالابدال ہوگا، قاف اور را کو پر پڑھا جائے گا۔ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اولئک یہاں پر دیکھیے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے اسی کلمے میں، تو یہاں پر مد متصل ہوگا، ہم الکفرۃ الفجرہ، اس والے را کو پر پڑھنا ہے، اور فجرہ پر جب وقف کریں گے تو یہاں پر وقف بالابدال ہوگا، ٹھیک ہے، اور را کو یہاں پر بھی پر پڑھا جائے گا۔ ہم الکفرۃ الفجرہ، یہاں پر وقف بالابدال ہوگا۔
تو میں سمجھتا ہوں کافی قواعد آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو جو ہے آپ لائک شیئر کرتے ہوئے ضروری سوال کے لیے کمنٹ کریں۔ چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ چھوٹی چھوٹی ویڈیو کو بھی آپ سنا کریں، انشاءاللہ اس پر بہت زیادہ ضروری باتیں میں شارٹ کٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔